علماء کرام نے حضرت ہود علیہ السلام کا نسب کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ ہود بن شاہنے بن ارکشد بن سام بن نوح۔ چند علماء ہود علیہ السلام کا دوسرا نام عابر بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ کمزوروں پر ظلم نہ کریں، لیکن پوری قوم نے آپ کو ذلت کی نظر سے دیکھا اور تکبر سے کہا، روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ غرض وہ سرکش لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لائے، صرف چند لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ترجمہ: کیا تم لوگ ہر اونچے مقام پر ابس اور بلا ضرورت ایک بلند یادگار بناتے اور پختہ محل بناتے ہو؟ شاید تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے ظالم اور بے رحم ہو کر پکڑتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد کی جنہیں کہ تم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہارے چوپایوں سے، فرزندوں سے، باغوں سے، چشموں سے امداد کی۔ میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ الشعراء۔ دین حق کی باتیں سن کر ان کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا۔ اسے قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا، خواہ تم ہم کو نصیحت کریں یا نہ کریں، تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ عاد والوں نے صرف جواب بونڈا ہی نہیں دیا بلکہ کہنے لگے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تجھے بری طرح پاگل پن میں مبتلا کر دیا ہے۔ سورہ ہود۔ اس زبردست نافرمانی اور اپنے نبی کی ذلت دینے کے باعث اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر عاد والوں پر تقریباً 3 سال تک بارش نہیں برسائی اور قحط کو ان پر مسلط کر دیا، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑنے لگے۔ آخر انہوں نے ایک وفد مکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بیت اللہ میں جا کر بارش کی دعا کرے۔ اس سلسلے میں ابو قریب حارث بن احسان البکری سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے آ رہا تھا کہ میرا سامنا زاہدہ قبیلے کی ایک عورت پر ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا اچھا، اور اسے اپنی سواری پر سوار کر لیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں۔ اس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے کندھے پر تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور ارد گرد کالے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ غزوے سے لوٹے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی اجازت لی جو مجھے مل گئی۔ میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، دروازے پر بنی تمیم کی ایک عورت کھڑی ہے جسے میں اس کی خواہش پر آپ کے پاس لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے بلال، اسے اندر آنے دو۔ یوں وہ عورت اندر داخل ہو گئی۔ جب بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہارے اور بنی تمیم کے درمیان کچھ معاملہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اگر آپ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں تو بہتر ہوگا، بلکہ آپ کسی کو اس معاملے کے درمیان میں ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑھیا اس کام کے لیے کیسی رہے گی؟ بڑھیا بولی، یا رسول اللہ، آپ کا یہ پریشان حال بندہ پھر پریشان نہیں رہے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہی سیم ہے، میں تو جنگل سے اپنی موت کو اٹھا لایا، اب مجھے کیا علم تھا کہ یہی بڑھیا میرے خلاف ہو جائے گی۔ میں تو اب خدا سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں عاد کے وفد کی طرح ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاننے کے باوجود مجھ سے پوچھنے لگے کہ عاد کے وفد سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا بیان کرنا گویا کہ جاننے والوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ جب قحط نے قوم عاد کو آ گھیرا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی کی دعا کریں اور اسے تلاش کریں۔ وہ لوگ مکہ میں بکر بن معاویہ کے پاس پہنچے۔ اس نے 1 مہینے تک ان کی شراب وغیرہ سے تواضع کی اور انہیں اپنی 2 باندیوں سے گانے سنوائے۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی جبال مہرہ بھیجا تاکہ وہ بارش کے لیے دعا کرے۔ اس آدمی کے دعا مانگنے پر بادل آنے لگے، لیکن جب کوئی بادل آتا تو ایک آواز آتی، اے بادل فلاں مقام پر جا، یہاں تک کہ ایک بادل آیا اور اس میں سے پکارا گیا، تو عاد کو راکھ کا ڈھیر بنا دے، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ یہ پکار دعا مانگنے والے نے بھی سنی، لیکن اس نے اسے لوگوں سے چھپا لیا، یہاں تک کہ عذاب نے انہیں دبوچ لیا۔
ابو قریب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق سے بھی اسی طرح کی ایک روایت بیان کرتے ہیں جس میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ محمد بن سعدی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف مبعوث کیا۔ انہوں نے صبح شام عاد کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت اور عبادت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ وہ پھر ہود علیہ السلام کو کہنے لگے، وہ تمہارا عذاب کہاں گیا جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے؟ یہ سن کر ہود علیہ السلام جواب دیتے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ جب بھی آیا وہ دردناک ہوگا، اور کفر و عناد کے باعث انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا اور بارش کو ان پر برسنے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اے اللہ تو میری قوم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس دعا کے بعد عاد کی وادی پر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور بادلوں کو بھیج دیا گیا۔ عاد یہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ یہ بادل ان پر بارش برسائیں گے، لیکن جب وہ ان کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا اونٹوں اور انسانوں سے ہوتی ہوئی آسمان اور زمین کے درمیان چکر لگا رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی قوم عاد کے سب باشندے جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس گئے، لیکن آندھی نے انہیں وہاں بھی مار دیا اور گھروں سے باہر نکال پھینکا۔ ہوا کا یہ عذاب ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رہا۔ عاد لمبے قد والے اور انتہائی طاقتور لوگ تھے، لیکن اس ہوا نے انہیں کھجور کے کھوکھلے تنے کی مانند کر دیا۔ جب پوری قوم ہلاک ہو گئی تو اللہ پاک نے سیاہ رنگ کا ایک پرندہ بھیجا جس نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ یوں بستی ان کی لاشوں سے خالی ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، ترجمہ، سوائے ان کے گھروں کے وہاں کوئی چیز نہ بچی۔ ان کی طرف ہوا کے عذاب کی خاص مقدار بھیجی گئی تھی، لیکن یہ صحیح معلوم نہیں کہ کتنی مقدار تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ، انہیں ہلاک کر دیا گیا زوردار شدید آواز والی ہوا سے۔ روایت ہے کہ جب عاد پر ہوائی عذاب مسلط کیا گیا تو یہ ہوا اتنی شدید تھی کہ اس نے بڑے بڑے قداور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کسی شے کو نہیں چھوڑا، اور تمام اشیاء تباہ و برباد ہو گئیں۔